أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله
إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورۃ انزلناها، یہ سورت ہے جس کو ہم اتارتے ہیں اور احکام بھی مقرر کرتے ہیں اس میں، اور اتارتے ہیں اس کے اندر واضح دلائل توحید کے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کے، لعلکم تذکرون، حکمت یہ ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس صورت کے اندر بہت سارے احکام ہیں۔ سب سے پہلا حکم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، سب سے پہلا حکم زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کو درے مارو، ہر ایک کو 100 درے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور تمہیں حدود جاری کرنے پر کوئی نرمی نہ آئے اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم ایمان والے ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ پر اور قیامت پر، چاہیے کہ حاضر ہوں ان کے عذاب کے وقت جب ان پر حد جاری کی جا رہی ہو تو ایک جماعت مومنین کی حاضر ہو جائے تاکہ اس معاملے کی تشہیر بھی ہو جائے اور لوگ عبرت بھی پکڑیں۔ یہ حکم ہے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا۔ اگر شادی شدہ مرد عورت ہوں تو ان کا حکم قرآن مجید میں ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو سنسار کرنا ہے۔ گواہی کا نصاب مکمل ہو، 4 گواہ گواہی دے دیں، اس کے ساتھ اور بہت سارے شرائط ہیں جو یہ کیس ثابت کرنا ہی بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال آخر سزا یہی ہے کہ ان کو پتھروں سے ہلاک کرنا ہے، سنسار کر کے۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم ثانی فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زنا کرنے والا مرد نہ نکاح کرے مگر زنا کرنے والی عورت کے ساتھ یا مشرک عورت کے ساتھ، اور زنا کرنے والی عورت نہ نکاح کرے اس کے ساتھ مگر زانی مرد یا مشرک مرد۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کام حرام ہے مومنین پر کہ مومن ہو کر زانی اور نکاح کرے، حرام ہے۔ مشرک عورت سے ساتھ نکاح کرے، حرام ہے، البتہ فرق ہے۔ زانی عورت سے نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے لیکن گناہ ہے، اور مشرک عورت کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ یہ کیوں حکم ہے؟ اس کی حکمت آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، خبیث خبیثوں کے لیے، پاک دامن کے لیے۔ اس وجہ سے بدکار کے ساتھ نکاح نہ کرے کوئی بھی مومن۔
تیسرا حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کے اوپر، پھر نہیں پیش کرتے 4 گواہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر حد جاری کرو، حد قذف، فجلدوہم 80 جلدتن، 80 درے مارو، 80 کوڑے مارو ان کو، ولا تقبلوا لہم شہادتن ابدا، پھر آگے بقیہ زندگی میں کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، اب کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ بڑے فاسق فاجر ہیں، مگر جنہوں نے توبہ کی اسی کے بعد اپنا اصلاح کیا تو پھر وہ نیکوکار بھی بن جائیں گے، لیکن گواہی پھر بھی قبول نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے حکم چوتھا، لعان کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر بدکاری کی، تو نے زنا کی ہے، یہ بیٹا میرا نہیں ہے، اور گواہ بھی نہیں ہے ان کے پاس بجز اپنے دعویٰ کے، بس وہ کہتا ہے ثبوت کوئی نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، پھر گواہی ان میں سے ایک کی 4 گواہیاں ہوں گی، 4 بار قسم اٹھائے گا یہ مرد، خدا کی قسم میں سچا ہوں، انہ لمن الصادقین، خدا کی قسم میں سچا ہوں، خدا کی قسم میں سچا ہوں، خدا کی قسم میں اس تہمت لگانے میں سچا ہوں۔ اور 5ویں بار کہے گا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں بار کہے گا اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر ہے وہ جھوٹا۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، اب عورت بھی اسی طرح 5 بار قسم اٹھائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دفع ہو جائے گا عورت سے عذاب کو دفع کرے گا کہ یہ وہ بھی 4 مرتبہ گواہی دے دے، قسم اٹھائے، انہو لمن الکاذبین، خدائی قسم وہ میرا شوہر جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، خدا قسم میرا شوہر جھوٹا ہے، 4 بار کہے، 5ویں بار کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، 5ویں بار کہے گی اللہ کا غضب ہو اس پر، یعنی میرے اوپر، اگر ہے میرا شوہر سچا۔ بس اب قاضی ان میں تفریق ڈالے گا، علیحدگی ہو جائے گی، بس۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ایسے آسان احکام اللہ تعالیٰ نازل نہ کرتے، اپنے فضل اور رحمت کی وجہ سے ایسے احکام آسان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔